ترکی اپنے مستقبل پر ہونے والی جنگ میں جکڑا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ قوم اپنے بانی آتا ترک کی سیکولر وراثت کو چھوڑ کر موجودہ صدر اردوغان کی قدامت پسند پالیسیوں کے زیادہ حق میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے سوچ آپ کو بتائے گا کہ آتا ترک کون تھا اور اس کی میراث کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال آتا ترک جدید ترک قوم کے بانی اور پہلے صدر تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی راکھ سے ایسی ترک قوم کا تشخص قائم کیا جو مشرق و مغرب کے سنگم پر واقع ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ آتا ترک 1881 میں سالونیکا میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ دور میں یونان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آتا ترک سلطنت عثمانیہ کے ایک جانباز فوجی افسر تھے۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کے عظیم سلطنتوں میں سے ایک تھی، لیکن 1908 اور 1922 کے درمیان اس کے آہستہ، دردناک اور مضحکہ خیز انجام کے باعث اسے یورپ کا بیمار شخص کے القاب سے پکارا جانے لگا۔ جرمنی کا ساتھ دینے اور پہلی جنگ عظیم ہارنے کے بعد اتحادیوں کے ہاتھوں اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان حالات نے آتا ترک کو مجبور کر دیا کہ وہ متحد قوتوں کے خلاف قوم پرست تحریک کی سربراہی کریں، جو کہ بعد میں ترک جنگ آزادی کی شکل اختیار کر گئی۔ ان متحد قوتوں کی ترکوں کے ہاتھوں شکست کے بعد معاہدہ لوزین 1923 کی روح سے اس تنازع کا خاتمہ ہوا اور یوں جدید ترک جمہوریہ کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ آتا ترک نے ترکی کے پہلے صدر کا منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی ترکی کو جدید مغربی سیکولر ریاست بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ کیا کس طرح؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ایسی اصلاحات کا نفاذ کیا جن سے ترکوں کا طرز زندگی ہی یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ ان کی اصلاحات کا بنیادی نظریہ، جس کو آج ہم کمالزم یا آتا ترکزم کے نام سے جانتے ہیں، 6 حصوں پر مشتمل تھا: جمہور پسندی، قوم پرستی، عوامیت پسندی، نظریہ حکمرانی، لادینیت اور انقلاب۔ آتا ترک نے سلطنت کے مضحکہ خیز انجام کا جزوی ذمہ دار وہاں کی مذہبی قیادت کو ٹھہرایا، اور اس لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو نئے ترک جمہوریہ کو مذہب سے دور رکھ سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان خود کو خلیفہ کہلواتے تھے، اور اسی لیے ان کی ریاست کے اصول اسلامی طرز حکومت سے متاثر تھے۔ آتا ترک نے خلافت اور بادشاہت کو ختم کر کے ان کی جگہ انتخابی نظام متعارف کرایا۔ مذہبی عدالتیں اور مدرسے بند کر دیے گئے اور عربی زبان میں اذان پر پابندی لگا دی گئی۔ اسکولوں کے نصاب تبدیل کر کے انہیں نئے نظریے سے ہم آہنگ کیا گیا اور نئی جامعات کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آتا ترک نئی جمہوریت کو مغرب کے طرز پر ڈھالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا استعمال بھی ترک کر دیا اور اس کی جگہ شمسی کیلنڈر نے لے لی۔ ساتھ ہی جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کو چھٹی کا دن قرار دیا۔ اس کے بعد ترکی نے بین الاقوامی پیمانوں کے تحت کام کے اوقات کا طریقہ کار اختیار کر لیا۔ اس کے علاوہ مغربی طرز کی ٹوپی کی حمایت میں ترک ٹوپی پر پابندی عائد کر دی گئی اور ترک شہریوں کو مغربی لباس اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، جبکہ حجاب اور عبایا اوڑھنے والی خواتین کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ تاہم دوسری طرف آتا ترک کی اصلاحات سے ترک معاشرے میں خواتین کا وقار بلند ہوا۔ جیسے 1926 میں ترکی میں ایک نیا ضابطہ جاری کیا گیا، جس کی روح سے تمام خواتین کو ہر جگہ مرد کے برابر حقوق حاصل تھے، سوائے پارلیمانی انتخابی رائے کے۔ لیکن 1930 میں خواتین کو یہ حق بھی دے دیا گیا، جبکہ اس دور میں اکثر مغربی ممالک ترکی سے پیچھے رہ گئے۔ آتا ترک کے قوم پرست پروگرام کا ایک اہم حصہ لسانی اصلاح تھا۔ انہوں نے ترک عوام کو عرب اور مسلم دنیا سے دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی۔ لاطینی رسم الخط میں نئے حروف بنائے گئے اور وہ الفاظ جن کا تعلق ترک زبان سے نہیں تھا ان کو ہٹا دیا گیا، جس میں کافی مشکل ہوئی کیونکہ اس وقت رائج ترک زبان میں عربی اور فارسی کے الفاظ بکثرت شامل تھے، جبکہ 1920 میں رائج ترک زبان کی لکھائی میں 80% سے زائد عربی، فارسی اور فرانسیسی الفاظ شامل تھے، مگر 1980 تک ان کی تناسب 10% تک رہ گیا۔ آتا ترک کے سخت اصلاحات کے باوجود ان کی رہنمائی میں ترکی میں تعلیم اور شرح خواندگی میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے زرعی اور صنعتی اصلاحات کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے ذرائع میں ترقی کے ذریعے ملک کی معاشی نمو میں اضافہ کیا۔ آتا ترک کو یقین تھا کہ قوم پرست نظریہ مسلم امہ کے نظریے کی جگہ لے لے گا، اور ان کی ان اصلاحات نے آج تک ترک طرز زندگی پر بڑے دور رس نتائج چھوڑے ہیں۔
अतातुर्क ने इजहार राय और मजहबी आजादी पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी और इन इस्लाहात के निफाज के लिए अस्करी कुव्वत की मदद ली। 1960, 1971 और 1980 में मुंतखब हुक्मरानों को फौजी बगावतों का सामना करना पड़ा। अर्दोगान की हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसने 2016 में बगावत को नाकाम बनाया। जैसे जैसे अर्दोगान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और वो अतातुर्क की मजहबी इस्लाहात को एक एक करके वापस बदल रहे हैं, तो ये सवाल तो पूछना बनता ही है, क्या 21वीं सदी का तुर्की अतातुर्क की सेकुलर रियासत को मुस्तरद कर रहा है?